بیت الخلاء میں بول و براز کرتے وقت کتنا پانی استعمال کرنا چاہیے، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، مسلمان دوستوں، پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے بول و براز کے دوران چھینٹوں سے بچنے کا فوائد ذکر کیے تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتلائیں گے کہ بول و براز کے وقت کتنا پانی استعمال کرنا چاہیے۔ تو میرے مسلمان دوستو، اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام وضو اور غسل کے اندر بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے، چند مد سے اللہ کے محبوب غسل بھی فرمایا کرتے تھے اور وضو بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وضو غسل کی بات تو بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ طہارت کے وقت جتنا ہو سکے آدمی پانی کم استعمال کرے، تو اس لیے پانی اتنا استعمال کریں کہ خود بھی پاکی حاصل کر سکیں اچھی طرح، دوسرے مسلمان کے لیے راحت کا اور سکون کا ماحول ہو، وہ آ کر آپ کو گالیاں اور آپ کو برا بلا دل کے اندر نہ کہتا رہے، بلکہ اتنا پانی استعمال کریں کہ طہارت بھی اچھی طرح ہو جائے اور صفائی بھی اچھی طرح ہو جائے، تاکہ آنے والا آدمی سکون کے ساتھ اپنا تقاضا کر سکے۔ زیادہ پانی استعمال کرنا بلا وجہ، بعض ساتھی بعض دوست ٹوٹی، آج کل پانی وافر ہے کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، لوٹا پانی سے بھر گیا، ٹوٹی چل رہی ہے، کوئی اہتمام نہیں کرتے۔ پانی کی بھی بہت بڑی قدر ہے، اللہ نے سب سے اہم جو نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے وہ فراوانی وہ ہے پانی کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پانی کم از کم استعمال کریں، اتنا کم بھی نہ کہ اس کی وجہ سے ضرورت بھی پوری نہ ہو سکے۔ فضولیات سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پانی کے بارے میں بھی حساب ہوگا کہ پانی کتنا استعمال کیا، کس وجہ سے کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔